اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد کا بیان ہوا، ان میں سے جو عقائد ہم نے پڑھے مختصراً ان کا خلاصہ، اور جہاں پر تفصیل کی حاجت ہوگی وہاں پر تفصیل بیان کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں، یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس کی مثالیں بھی فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، لیکن اب جو کہ آج مختصراً ہے، تھوڑا تھوڑا عرض کر دوں گا جہاں پہ مناسب ہوا تو۔ اب جیسے ذات میں تو شریک نہیں ہے، واضح سی بات ہے، سب سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، تو صرف خدا ہی خالق ہے، ایسا کوئی نہیں ہے جو خالق حقیقی ہو۔ بس فقط ایک ذات ہے جو خالق حقیقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، تو فقط خدا ہی ہے جو رزق دیتا ہے، یعنی حقیقتاً صرف خدا رزق دینے والا ہے، جس کو وہ نہ دینا چاہے اسے کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی تو اور بھی مثالیں ہیں، اب چونکہ آج اختصاراً ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ افعال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ افعال میں مثال دوں گا آپ کو، جیسے اللہ تعالیٰ مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، یعنی فقط یہ خدا ہی ہے جو حقیقی طور پر زندہ کرتا ہے، اور حقیقی طور پر موت دینے والا وہی ہے۔ اس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات انسان بہت زیادہ بیماری میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر وغیرہ جواب دے دیتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے چند لمحوں کا، چند گھنٹوں کا مہمان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات وہی مریض جو ہے 2 سال، 3 سال، بلکہ 10 سال بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے زندہ ہے، جبکہ ہمارا علم طب تو ہم کو یہ کہہ رہا تھا، بظاہر ڈاکٹر تو یہ کہہ رہے تھے کہ بس چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اب جو زندگی گزار رہا ہے اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے اس کو موت نہیں دی۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ رب نے نہیں چاہا کہ اس کو موت آئے، لہذا موت نہیں آئی۔ جسے بھی موت آتی ہے فقط رب تعالیٰ کے چاہے سے آتی ہے، اللہ کے چاہے بغیر کوئی مر نہیں سکتا۔ اسی طرح جیسے پیدا ہوتے ہیں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو یہ رب ہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو یہ رب کے کام ہے، ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی پیدا ہو اور یہاں سے کوئی اٹھے اس کو پیدا کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا سری شرک ہے، سری کھلم کھلا کفر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ چاہے کہ فلاں مر جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کا وقت مقرر ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو زندہ رکھے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں۔ اسی طرح نہ احکام میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی روک سکے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر نماز فرض کر دی اور کوئی دوسرا اٹھے وہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ خدا کے حکم کے برابر ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کے حکم کے برابر، اس کے احکام کے برابر کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ اسی طرح اسماء میں، اس کے ناموں میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جن معنی پر رب تعالیٰ کے لیے وہ بولے جاتے ہیں، ہرگز ان معنی پر مخلوق کے لیے وہ نہیں بولے جاتے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جو مخصوص خدا کے لیے ہیں، جیسے لفظ اللہ ہے، لفظ رحمان ہے، لفظ قیوم ہے، یہ نام تو مخلوق کے رکھنا بھی ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ بعض اسماء مخلوق کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے رؤوف الرحیم فرمایا، لیکن خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی وہ رحیم ہے۔ اگرچہ بعض ایسے الفاظ ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں، اور بسا اوقات جیسے بندوں کے لیے بھی وہی بولتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور بندہ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، جیسے خدا نے خود فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے بندے کو سننے والا، دیکھنے والا کر دیا۔ لیکن اب جو فرق ہے نا، جس سے شرک ختم ہوگا، وہ یاد رکھیے گا، جن معنی پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسماء بولے جاتے ہیں، ہرگز ان معنی پر بندوں کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ اب کن معنی پر خدا کے لیے بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا علم، بندے کے پاس بھی علم ہے لیکن خدا کے پاس بھی علم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عالم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی عالم ہے، تو فرق کہاں پہ ہے؟ فرق یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم کسی کے کرنے سے نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے دینے سے نہیں ہے، اور فلاں عالم کے پاس یا بندے کے پاس جو علم ہے وہ خدا کے دینے سے ہے، خدا کے چاہنے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، خدا کا علم ختم نہیں ہو سکتا،
نہ اس کے علم میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن بندے کا جو علم ہے اس میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ حادث ہے، یہ مخلوق ہے۔ اور خدا کا علم یہ قدیم ہے، اس کی صفت ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ قائم ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر جو ہم باتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہم کہتے ہیں بندہ بھی رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے، تو فرق یہ ہے کہ بندے کو جو قوت رحم کی دی یہ خدا نے دی ہے، اللہ کو یہ طاقت کسی نے نہیں دی، اس کو اپنی ذاتی قوت ہے، یعنی اس کی اپنی ذاتی صفت ہے وہ جو رحم فرماتا ہے۔ لیکن بندے کو جو رحم کرنے کی طاقت دی ہے، اس کے دل میں رحم رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جبھی جا کے وہ رحم کرتا ہے۔ تو اس طرح کی آگے جا کے بھی کئی طرح کی مثالیں ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور مثال عرض کر دو، وفات، جیسے موت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یعنی موت وہی دیتا ہے۔ لیکن ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں وفات دیتے ہیں، کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتے ہیں۔ مگر یہاں پہ فرق کہاں پہ ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے تو یہ فرمانے سے ہمیں کیا مطلب سمجھنا ہے کہ ملک الموت وفات دیتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، لیکن وفات تبھی وہ دیتے ہیں جب کہ رب چاہے۔ لہٰذا حقیقت کے اعتبار سے موت تو رب تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہوئی، نہ کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے پاس بغیر حکم کے پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کسی فرشتے سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ ملائکہ سے گناہ ہوتے ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ ہونا ان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام فرشتے خدا کے حکم کے پابند ہیں۔ جب پابند ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کو موت آتی ہے وہ خدا کے حکم سے، اس کے چاہنے سے ہوتی ہے، خدا کے چاہے بغیر کسی کی موت واقع نہیں ہو سکتی، یہ فائنل بات ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کی بڑی تفصیل ہم نے پڑھی تھی، پھر ممکن الوجود کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اب واجب الوجود کا معنی یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا یہ ناممکن ہے، یعنی وہ ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا شک و شبہ ہے، جو کائنات چل رہی ہے، روز پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دنیا میں ہزاروں قسم کے جانور ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے ریگستان ہیں، وہاں پہ رہنے والے کیڑے مکوڑے، دنیا میں کیسے کیسے برفیلے میدان اور مقامات ہیں، وہاں پہ رہنے والے جانور، اور کیسے کیسے سمندر ہے، وہاں پہ رہنے والی ہزاروں لاکھوں مخلوقات، وہ کس نے پیدا کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ۔ پھر تمام مخلوقات کو وہ رزق ملنا جس رزق کا وہ محتاج ہے، وہ رزق ان کو کون دیتا ہے؟ نہ آپ دیتے ہیں نہ میں دیتا ہوں، جس طرح ہم نہیں دیتے اسی طرح نہ ہمارا پڑوسی دیتا ہے، نہ کوئی دوسرا بندہ دیتا ہے۔ جب بندہ نہیں دے رہا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں تمام بندے دنیا کے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تمام روزگار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنا پیٹ پالتے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے۔ اس کا مطلب مخلوقات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ان مخلوقات کو پال رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، پھر جو ان مخلوقات کو پال رہا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوقات سے وراء الورا ہے، اسی کو خالق کہا جاتا ہے اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو ان مخلوقات کو پال رہی ہے، وہ ذات پاک، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کائنات کا نظام رہ ہی نہیں سکتا اور کائنات تو پیدا بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہے ہی ہے واجب الوجود، جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن، یعنی فنا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب کی ذات ختم ہو جائے۔ اس کی بہت الگ تفصیل پڑی تھی، وہ ابھی اگر میں نے چھیڑ دی تو ہو سکتا ہے بہت ساروں کو غلط فہمی ہو، اس کی جب باری دوبارہ آئے گی تو وہاں پر عرض کریں گے، ابھی وہ موضوع میں نہیں اٹھانا چاہتا۔ لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا یعنی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ ناممکن بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب نہ ہو، پھر کائنات کیسے چل رہی ہے، پھر چلا کون رہا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہونا یہ ضروری ہے، نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ وہ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور جس طرح وہ قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، اس کی میں نے آپ کو پرسوں وجہ بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے، اور قدیم وہ ہوتا ہے جو مخلوق نہ ہو، قدیم وہ جس کو پیدا نہیں کیا جاتا، اور قدیم کے مقابلے میں اس کی ضد آتی ہے حادث، حادث وہ جس کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث اور مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی۔ اب جو حادث اور مخلوق کی بات ہوتی ہے، مخلوق میں یہ جو حادث ہوتا ہے نا، اس میں فنا ممکن ہوتی ہے، لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہیں،
جب قدیم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، جب مخلوق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کی کوئی صفت فنا نہیں ہو سکتی، اور اس کے ہم نے بڑی گہرائی میں جا کے معنی سمجھے تھے، جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کی تفصیل بیان کی، اور کیا ہی خوب تفصیل بیان کی ہے، اس میں کئی منکرین کا رد کی، شدید ترین وصف سے جو بعض اوقات شیطان بندے کے دل میں خدا کے حوالے سے ڈالتا ہے، تو ان کا بھی رد کر دیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات یہ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، رب تعالیٰ کی ذات و صفات ہمیشہ رہیں گی، اور چونکہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات قدیم ہے، اور جو قدیم ہو اس میں فنا ممکن نہیں ہوتی، وہ فنا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، اس کی کوئی صفت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنا علم ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، قدیم ہونے کا مطلب ہی یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ سے ہے، جس میں فنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے تو وہ فنا نہیں ہو سکتا، اس کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنے آپ کو جاہل کر دے، جاہل کر دینے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی صفت علم کو ختم کر دیا، اور علم کے بلکہ اس کی تمام صفات کے بارے میں تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے اور ہمیشہ رہیں گی، لہذا اس میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب تعالیٰ کی صفات ختم ہوں، تحت قدرت ہی نہیں ہے صفات باری تعالیٰ کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس طرح مثال کے طور ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ الہ ہے، معبود ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا معبود ہونا ختم کر دے، وہ ہمیشہ سے معبود ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ قطعی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنا، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے، کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے کہے گا تو یہ دائرہ اسلام سے باہر نکلے گا، کیونکہ قطعی عقیدہ ہے کہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تحت قدرت ہی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا اپنا معبود ہونا ختم کر دے۔ تو اس میں تفصیل تھی، وہ کافی لمبی تفصیل ہے، اس کو آگے جب ہم لیں گے تو دوبارہ اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام جہان اس کا محتاج۔ اس کی تھوڑی آج تفصیل مزید عرض کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے پرواہ یعنی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس عقیدے میں جو گہرائی ہے وہ بڑی ڈیپ ہے، کئی طرح کی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، اب اس میں ایک چیز پھر سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا جب کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں تو یاد رکھیے گا رب تعالیٰ مکان میں رہنے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ باطل عقائد فلموں کے ذریعے، پتہ نہیں ڈراموں کے ذریعے ہمارے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں، یا وہ لوگ جو قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ پائے اور اپنی عقل کو ہی امام بنا بیٹھے، انہوں نے ایسے عقائد گھڑ لیے، حالانکہ قطعی عقیدہ تھا اور قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، نہ جگہ کا، نہ مکان میں رہنے کا، نہ جہات یعنی ڈائریکشنز کا، کسی بھی زاویے سے کسی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت و مکان، شکل، صورت، جسمانیت، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب جسم اور مکان کے حوالے سے پرسوں میں نے جو مثالیں عرض کر دی تھی وہ مناسب ہے کہ ابھی پھر سے عرض کر دوں، تاکہ وہ اگر آپ کے ذہن میں رہیں گے تو کئی سوالوں کے جوابات آپ انشاءاللہ تعالی خود بھی دے سکیں گے۔ اب جیسے کہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، اس حوالے سے جو کئی معترضین ہیں بیچارے عقل کے مارے جو اعتراضات کرتے ہیں اپنی عقل کو استعمال کر کے، حالانکہ امیر اہل سنت کا ایک قول بھی ہے کہ ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے معاملے میں عقل کو دخل ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے۔ پہلی مثال آپ کو اس حوالے سے عرض کر دوں، پہلا نقطہ یاد رکھیے، ہم نے ابھی عقیدہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یہ قدیم ہے، رب کی ذات و صفات قدیم ہے، اور اللہ کے علاوہ کچھ بھی، رب کی ذات و صفات کے علاوہ کچھ بھی قدیم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کو، خواہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر رب کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو قدیم سمجھے، یعنی ہمیشہ سے سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، پکا کافر ہے۔ جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے علاوہ بھی کوئی شے قدیم ہے، قدیم کا معنی یہ جو ہمیشہ سے جس کو پیدا نہیں کیا گیا۔ بہار شریعت میں بھی جو عقیدہ ہے اور فقہاء کرام نے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، باقی پورا عالم یہ حادث ہے۔ حادث کس کو کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں اسے جس کو پیدا کیا گیا، جس کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ اور عالم جو ہے نا، عالم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ حادث ہے، اور عالم میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ رب کی ذات و صفات چونکہ مخلوق نہیں ہے،
اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمام عالم کہلاتا ہے، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو، سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو بنیادی عقیدہ ہے، اس کا منکر بلکہ اس میں شک کرنے والا، معمولی ادنا شک لانے والا بھی پکا کافر ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب بعد میں پیدا کیا۔ اب یہاں پر یاد رکھیے، ہم جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے، ہماری عقلیں اس میں کام نہیں کرتی، ہمیں عقل کو دخل دینا ہی نہیں ہے۔ اب جو یہ جگہ ہے یا جگہیں ہیں یا آسمان ہے یا عرش ہے، کرسی ہے، یہ تمام جگہیں یاد رکھیے گا یہ بھی حادث اور مخلوق ہیں، ان کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر دو جوابات بنتے ہیں۔ ایک تو یہ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی مکان کے اندر ہے، جگہ میں ہے، یا عرش پر ہے یا آسمان پر ہے یا ہر جگہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ کہ یہ جگہ مکان آسمان عرش یہ کہاں تھے، یہ تو بعد میں آیا نا۔ اگر وہ معاذ اللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی جہاں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ جگہ کے اندر مانتا ہے، ظاہر سی بات ہے پھر یا تو یہ مانتا ہے کہ وہ جگہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ جب اس نے یہ مان لیا کہ جگہ بھی ہمیشہ سے ہے تو اس نے اس بنیادی عقیدے کا انکار کیا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ جگہیں بعد میں آئی ہیں، صرف رب کی ذات و صفات ہمیشہ سے ہیں۔ یا تو اگر وہ یہ کہے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جگہ اور مکان، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جگہ اور مکان کے اندر پہلے خدا نہیں رہتا تھا، بعد میں اس نے رہنا سٹارٹ کر دیا، تو یہ خدا کی طرح محتاج و احتیاج ہونا اس کی نسبت ہے کہ نہیں اللہ کو پہلے حاجت نہیں تھی، بعد میں خدا کو محسوس ہوا کہ نہیں مجھے مکان بھی بنانا چاہیے، پھر اللہ نے مکان۔ یہ تو قباحتوں سے بڑے عقائد ہیں، کفریات ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کا محتاج ہو گیا۔ یا پھر یہ کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ کسی جگہ مکان کے اندر ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یار اللہ کے بندے ایک بات تو بتا، جگہ مکان عرش کرسی ساری جگہیں تو بعد میں آئی، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، جب یہ جگہ تھی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو وہیں پر ہماری عقل رک جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ جگہ مکان سے پاک ہے اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے، ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، ورنہ یاد رکھیے اس کے آگے سوچیں گے تو پھر کل کی وہ حدیث پاک یاد کیجئے گا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح منع کیا کہ مت سوچو، تمہاری عقل طاقت ہی نہیں رکھتی خدا کے بارے میں سوچنے کی، لہٰذا ہماری عقل طاقت نہیں رکھتی، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، ہم عقل کو دخل نہیں دیتے، بلکہ ہم چپ چاپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے، اور یہ عقیدہ حق ہے، یہ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ دل کے کہیں کونے کھانچے میں یہ بٹھا کے نہیں اللہ تعالیٰ جگہ مکان میں ہے لیکن مجھے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جگہ مکان سے پاک، یہ کفر ہے، ایسا نہیں، بلکہ عقیدہ ہی یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے۔ اب اس پر دوسری بات، جیسے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی مثالیں ہم نے پچھلی بار پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتوں کی دو قسمیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہاں پہ آیت محکمات پہلی قسم، اور انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن ام الکتاب، یعنی یہ جو آیت محکمات ہیں یہ ام الکتاب ہیں۔ اور دوسری آیت کیا فرمایا وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری قسم جو ہے وہ متشابہات ہیں، یعنی دو قسمیں ہوئی، ایک تو محکمات اور دوسری متشابہات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ ان آیتوں کے یعنی متشابہات کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں، کیوں؟ وہ فتنہ برپا کرنے کی خاطر، ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، ان کی تعویلوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، مگر اللہ فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تعویل جو ہے نا فقط حقیقت میں اللہ تعالیٰ جانتا، اس کا حقیقی علم یہ رب کے پاس ہے۔ پھر فرماتا ہے والراسخون فی العلم، یہاں پہ دو قسمیں بیان ہو رہی ہیں، وہ بیان کرتا ہوں، لیکن وہ جو علم میں راسخ ہیں، پختہ علم والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ہمارا اس پر ایمان ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر وہ جو عقل والے ہیں۔ یہ بڑی آیت ماشاءاللہ، اس میں کتنے معنی ہیں۔ اب دو قسمیں تو پہلی آیتوں کی بیان فرمائی، یہ توجہ سے سنیے گا، میں دہرا رہا ہوں کچھ اسلام بھائیوں کے لیے۔ ایک تو قسم ہے محکمات اور دوسری قسم ہے متشابہات۔ اللہ تعالی خود آیات محکمات کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہن ام الکتاب، وہ ام الکتاب ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم وہ فرماتا ہے کہ متشابہات ہیں، اور متشابہات کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعویل حقیقی معنی یہ رب جانتا ہے،
وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کی تعویل فقط یعنی حقیقت میں صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اور متشابہات کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ انہی متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کی تعویلوں کے پیچھے، تاکہ فتنہ قائم کریں۔ اب یہ جو آیت میں نے بیان کی، میں نے کیوں بیان کی ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب اس کو بیان کرنے کی وجہ ہے، اب یہاں سے ثابت ہوا کہ قرآن کی آیت 2 اقسام کی ہیں۔ ایک تو محکمات ام الکتاب ہوتی ہیں اور ان کے معنی صاف ہوتے ہیں، ڈائریکٹ سمجھ آتے ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، ڈائریکٹ سمجھ آ گیا۔ لیکن بعض متشابہات ہوتے ہیں، ان کا علم عام بندہ نہیں جانتا، ان کا حقیقی علم رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عطا فرمایا، اور ان کے صدقے جس کو ملا۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا کہ متشابہات کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آیات متشابہات کے معنی تلاش کرنے پھریں، ہم ان کے معنی کی گنکاش میں رہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب متشابہات کی مثال جو فقہائے کرام نے دی ہے، واضح اس آیت کو اس میں شامل کیا ہے، اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضوی میں جو رسالہ ان کا ہے قوارع القہار کے نام سے، زبردست ترین رسالہ اس موضوع پر ہے، اس میں اس آیت کو ثابت کیا کہ یہ آیت جو میں آگے پڑھنے والا ہوں یہ متشابہات سے ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ استوى علی العرش، یہ جو آیت ہے یاد رکھیے گا 7 مقامات پہ اس طرح کے الفاظ بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں۔ اب جب یہ آیت متشابہات سے ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ استوى، لفظ استوا کے معنی کے پیچھے پڑنا یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی جو علم سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کے پیچھے کون لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور اس آیت کا غلط معنی ثابت بیان کر کے انہوں نے کتنوں کو گمراہ کر دیا۔ جو خدا فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ یہ فتنہ برپا کریں، اور وہ یہی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آیت متشابہات سے تھی، اس کے معنی کے پیچھے پڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن بندے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے اس کی تقسیم بیان کی کہ وہ کون بندے ہیں۔ پھر دوسرے وہ فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم معنی کے پیچھے نہیں پڑتے، جو رب نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ٹیڑھ والے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس لفظ کو سمجھا نہیں اور اس کا وہ معنی بیان کر دیا جو رب کے شائن شان ہی نہیں تھا۔ ام الکتاب کون سی آیتیں ہیں؟ محکمات میں سے آیت مبارکہ ہے لیس کمثلہ شیء، واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی شے نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے جسم و جسمانیت ہے، لیس کمثلہ شیء، پتہ چلا رب تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اگرچہ اور بھی دلائل ہیں، میں اس اعتبار سے کو سمجھا رہا ہوں۔ لیس کمثلہ شیء، بندے کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شیء اس کے جیسی نہیں ہے، لہٰذا بندے کی جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کیفیات سے پاک ہے، لہٰذا کسی بھی طرح سے، ہم نے پہلے پڑھا نا کوئی مطلب شریک نہیں ہو سکتا رب کی صفات میں، شرک سے پاک ہے، تو کسی بھی طرح سے کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مخلوق کی جو صفات ہیں، کیفیات ہیں، رب تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے، تو بنیادی عقائد ہیں، یہ تو زیر بحث کی گفتگو ہی نہیں ہے، سیدھی سی باتیں ہیں، اور رب ہی فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، یہ بنیادی آیت ہے۔ اب جب یہ آیت آئی استوى علی العرش، یاد رکھیے گا استوى علی العرش کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں، اس حوالے سے علماء حقہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو تفویض کرتے ہیں، تفویض یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے معنی کے پیچھے پڑتے ہی نہیں ہیں، رب نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہاں جو اس کے ظاہری مطلب نکل رہے ہیں، ظاہری مطلب مثال کے طور پر استوا کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بیٹھنا، انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، ہم یہ ظاہری معنی تو خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا کے لیے یہ کہنا کہ بیٹھا، کھڑا ہوا، آیا گیا، چلا پھرا، یہ حادثات پہ دلیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بندے کی صفات ہے، رب کے لیے ایسے الفاظ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ معنی تو نہیں کہیں گے، لیکن چونکہ حقیقی معنی خدا جانتا ہے، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن پھر دوسری قسم ان علماء کرام کی ہوئی جن نے یعنی مسلک تعویل، جن نے تعویل نکالی اور اس وجہ سے تعویل بیان کی کہ وہ لوگ جو یہ ٹیڑھ کرتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے دل بے چین رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ چل جائے، ان کے لیے ان علماء نے تعویل بیان کی۔ لیکن کون سی تعویل بیان کی؟ یہ بھی بڑی بات ہے، تعویل وہ بیان کی جو اس لفظ کے قریب ہو۔ استوا، لفظ استوا کے قریب اس کے معنی
کے اندر داخل ہو، ٹھیک ہے، اس کے معنی کے اندر داخل ہو، اور جو ام الکتاب سے نہ ٹکراتے ہو، یعنی ام الکتاب کے مطابق ہو، یعنی لیس کمثلہ شیء، اس آیت مبارکہ کے مطابق جو معنی بنتے ہیں نا استوا کے، وہ معنی بیان کیے۔ وہ جو فسادی گروہ ہوتا ہے نا، وہ لیس کمثلہ شیء ان کے خلاف معنی بیان کرتا ہے، تبھی تو ان کی بات رد کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو یہ مسئلہ کہ تعویل والا گروہ فقہاء کرام کا ہے، علماء کا ہے، انہوں نے وہ معنی بیان کیے جو لیس کمثلہ شیء ان سے نہیں ٹکراتا، بلکہ استوا کے وہ معنی بیان کیے جو استوا کے معنی بنتے ہیں۔ اصل میں دو چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن استوا کے اور معنی بھی بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ معنی ایسے بنتے ہیں جو نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کل بھی اس کی تفصیل پڑھی تھی کہ کون سا لفظ کہہ سکتے ہیں خدا کے لیے، کون سا نہیں کہہ سکتے۔ اب استوا کے بعض معنی وہ بنتے ہیں جو خدا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے، لیکن گمراہوں نے وہ معنی لیے جو نہیں کہہ سکتے تھے، وہی معنی بیان کرنا سٹارٹ کر دے کہ استوا علی العرش کا معنی ہے کہ معاذ اللہ خدا عرش پر بالکل بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل کفری عقیدہ ہے یہ، تو یہ معنی نہیں ہے، بلکہ استوا کے تو اور بھی معنی بنتے تھے نا جو شان الہی کے لیے آپ کہہ سکتے تھے، وہ بیان کیوں نہیں کیے؟ عوام کو دھوکہ کیوں دیا؟ عوام کو گمراہی میں کیوں پھینکا؟ بعض کو کفریات میں کیوں پھینکا؟ معنی لیس کمثلہ شیء ان کے مطابق کیوں نہیں کیے؟ جو ام الکتاب رب نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، یہ چونکہ ام الکتاب میں سے ہے، محکمات میں سے، وہ معنی بیان کیوں نہیں کیے؟ وہی کیوں کیے جن سے فتنے پڑتے ہیں، یہ جو قرآن کی آیت رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو معنی ہم بیان کریں گے، جو تعویلیں فقہاء کرام نے بیان کی ہیں، وہ اس لیے تاکہ عوام کفریات میں نہ جا پڑے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس کے کفریہ معنی بیان کیے۔ کفریہ معنی تو رد ہی رد ہے، یعنی یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے عرش پر، یہ تو کفریہ معنی ہے، یہ تو کفر، یہ تو رد ہی رد ہے نا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء ان کے خلاف ہے، کفریہ معنی ہے، یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو معنی پھر مسئلہ کے تعویل والوں نے بیان کیا، لیکن معنی اس حوالے سے بیان کیے تاکہ عوام سمجھے کہ اس کے اور معنی بھی بنتے ہیں، اللہ کے بندوں کفر میں نہ جا پڑنا، کیونکہ اور معنی بھی تو ہیں، اور خود تو فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حقیقی معنی اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اب جو وہ معنی تھے وہ کیا ہیں، وہ توجہ سے سنیے گا۔ چند ان میں سے عرض کرتا ہوں، اور دعوت پہلے دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ قوارع القہار جو ہے وہ رسالہ ضرور پڑھیے، اس کے بغیر زندگی میں زندہ مت رہیے گا، بلکہ مرنے سے پہلے ضرور اس کا مطالعہ کیجیے۔ قوارع القہار انہی جسم و جسمانیت ماننے والوں پر جو دلائل سے اعلیٰ حضرت نے جو ان کا رد کیا ہے وہ بھی قابل دید ہے۔ آپ جو استوا کے معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی یاد رکھیے گا، استوا کا ایک مطلب جو علماء کرام نے بیان کیا وہ ہے قہر و غلبہ، ٹھیک ہے۔ استوا علی العرش یعنی رب تعالی کا قہر و غلبہ عرش پر ہے۔ اب عرش پر یہاں پہ تذکرہ کیوں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے کہ گویا یہ فرمایا گیا چونکہ عرش یہ ہے نا، یہ تمام مخلوقات میں سے، یاد رکھیے گا، سائز کے اعتبار سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کے برابر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات جو ہے دنیا وہ عرش کے دائرے کے اندر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عرش کیا ہوگا، تو یہ جو عرش ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں عرش پر قاہر و غالب ہوں، اور جب سب سے بڑی مخلوق کا ذکر کر دیا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر قاہر و غالب ہے، کوئی ہی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر مخلوق پر وہ قاہر و غالب ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا، ہر مخلوق پر غالب ہے۔ استوا علی العرش، رحمان عرش پر اس نے استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ایک معنی بیان فرمایا کہ استوا علی العرش یعنی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ استوا کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قاہر و غالب ہے، یعنی تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ دوسرا معنی جو بیان کیا وہ بیان کیا قصد و ارادہ کا، اور یاد رکھیے جو معنی بیان کی ہے نا، یہ معنی استوا کے یہ معنی عرب کی زبان میں مشہور ہیں، یعنی وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور ان میں بعض معنی وہ ہیں جو قرآن میں خود بیان کیے گئے ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باری آئے گی وہ بھی آپ کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں مزید استوا کا لفظ دیگر مقامات بھی بیان ہوا، جہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ تمام یعنی مکمل کر دینا، پورا ہو جانا، وہ عرض کرتا ہوں، وہ ایک معنی بنتا ہے، وہ کیا ہے اس کی تفصیل عرض کر دوں۔ اب ایک معنی ہے قصد و ارادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد عرش کے پیدا فرمانے کا قصد و ارادہ فرمایا۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا استوا کا تمام یہ کار یعنی مکمل ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن کی یاد رکھیے گا 7 مقامات پہ یہ قرآن کی آیت ہے،
عرش پر استوا فرمانے کی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ساتوں مقامات پہ یاد رکھیے گا زمین کی پیدائش کا یا آسمان کی پیدائش کا تذکرہ یہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو اس کا ایک نقطہ جو اشارتاً فقہا نے بیان کیا کہ گویا ہمیں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے، وہ رب تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ رب تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا 6 دن میں، اور ان میں جو کچھ ہے وہ 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا۔ استوا کا کیا ایک معنی ہے؟ تمام یہ کار مکمل کر دینا، یعنی آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر اس تخلیق کو عرش پر تمام فرمایا، مکمل فرمایا۔ یعنی عرش پر تمام فرمانے کا مطلب یہ کہ عرش کے دائرے پر اس تمام کو مکمل فرما دیا، کچھ بھی عرش کے باہر نہیں رکھا۔ جو کچھ پیدا فرمایا، کائنات، زمینیں ہیں، آسمانیں ہیں، جو کچھ سورج ہے، چاند ہے، کچھ بھی ہو، جو بھی زمین و آسمان پیدا کیا یہ عرش کے دائرے کے اندر۔ ثم استوى علی العرش، یعنی زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور اس سے عرش پر تمام فرمایا، اس سے عرش کے دائرے کے اندر اس کو مکمل فرما دیا۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معنی ہیں جو قرآن کی آیت، اب اس حوالے سے مزید آیتیں مجھے بیان کرنی پڑیں گی، لیکن مجھے اس حوالے سے جو چند مثالیں وہ بھی عرض کر دوں تاکہ یہ مکمل تھوڑا ہو جائے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اب دیکھیں اب جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا۔ اب اس کے اور بھی معنی ہیں اور بھی مطالب ہیں، لیکن اب جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے آپ کو یہ معاملہ بالکل ہی انشاءاللہ تعالی اچھے سے سمجھ آئے گا۔ اب قرآن پاک کی یہ ایک آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی یعنی ہم بندوں کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ اب یہ جو اس طرح بندے کہتے ہیں، اب ان سے سوال ہے کہ کیا خدا عرش پر ہے کہ بندے کی شہرگ کے قریب ہے؟ آپ کیا معنی بیان کرو گے؟ اللہ کے بندو، دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، دونوں پر ایمان رکھنا فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ اب ہمیں اس کا ہمیں سمجھا تو دو کہ اللہ تعالیٰ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، یا وہ عرش پر ہے، یا وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہے کہاں؟ ان تمام آیاتوں سے یاد رکھیے گا یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جگہ مکان سے پاک ہے، اور ان آیات کے معنی اور مطالب دوسرے ہیں۔ ظاہری الفاظ سے جو سمجھ آتے ہیں وہ ہے ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ خدا کو کہاں مانیں گے؟ کیا عرش پر مانیں گے؟ کیا ہر جگہ مانیں گے؟ اور یہ پھر ایک خدا کو مانا کہ پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مانا، یا پھر ہر انسان کی شہرگ میں مانیں گے یہاں پر خدا ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ ہر جگہ ظاہری مطلب نہیں لیے جاتے، ہر جگہ پر ظاہری معنی لینا بعض اوقات بندے کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ ان کے معنی تو بیان کیے جائیں گے نا، معنی کیا ہے؟ تو معنی یاد رکھیے جو فقہا نے معنی بیان کی، پہلے یاد رکھیے گا کہ عقیدہ کہ اللہ جگہ مکان سے پاک ہے، یہ عقیدہ ٹل نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ اس کے وجوہات ہم نے پہلے بیان کی ہیں، اس کی چند مثالیں کہ آسمان، کرسی وغیرہ یہ سارے بعد میں پیدا کیے، وہ اللہ ہمیشہ بیان کر دیے۔ اب یہ جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، معنی یہ ہوا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالی ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ ہمارے اعضاء ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ سے ہمارے اعضاء نہیں چھپے ہوئے۔ دوسرا معنی کہ وہ معکم اینما کنتم، تو یہاں پہ یہ جسمانیت کا بیان نہیں ہے، مکان کا بیان نہیں ہے کہ تم جہاں پہ جاتے ہو تمہارے پیچھے پیچھے خدا چلتا ہے، یہ تو کفریہ معنی ہے۔ تو لا محالہ ان کے ایسے معنی مطالب بیان کیے جائیں گے جو رب کی شان کے لیے ہم بول سکتے ہیں، جیسے ان اللہ مع الصابرین، وہ رب تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانیت کے ساتھ ساتھ ہے یا مکان کے اعتبار ساتھ ہے کہ یہ صابر یہاں بیٹھا ہے اور خدا یہاں بیٹھا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ یہ ساتھ ہونے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہونے کا مطلب کہ رب تعالیٰ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی جگہ مکان، جسم و جسمان سے پاک ہونے کے حوالے سے جو احیاء العلوم کی پہلی جلد میں بیان فرمایا، اس میں جو رسالہ لکھا اس میں ایک حدیث پاک نقل کی، دل پروردگار خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو امام غزالی نے بیان کیا کہ اگر تم کسی بندے کے دل کو چیرو گے تو کیا وہاں پہ 2 انگلیاں پاؤ گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگر ظاہری معنی مراد لیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ 2 انگلیاں ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 انگلیاں نہیں ہیں، پتہ چلا ظاہری مطلب نہیں ہے، معنی اس کے کچھ اور ہیں۔ اور معنی سیدی امام غزالی رحمۃ اللہ نے بیان یہ فرمائے کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، کہ رب تعالیٰ کہ دست قدرت میں بندے کا دل ہے، جب چاہے ہدایت کی طرف لائے، جب چاہے ہدایت سے الگ کر دے۔ جو عقیدہ ہم نے کل پڑھا تو معنی بھی واضح ہو گئے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں میری انگلیوں پہ ناچتا ہے، میں چٹکیوں میں کام کرا دیتا ہوں، تو یہ محاورات ہوتے ہیں، نہ یہ کہ تم ظاہری مطلب لے کر کفریات کرنے بیٹھ جاؤ اور عوام اور ہمارے چھوٹے بچوں کو کفریات میں مبتلا کر دو، جیسا کہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔
بعض اوقات اس طرح پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اب یہ مثال دینا، دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اس طرح کی آیتیں ہیں ان کے ظاہری مطلب لینا ہرگز جائز نہیں ہے، ان کے معنی بیان کیے جائیں گے کہ معنی کیا ہے، ورنہ ظاہری مطلب لیں گے تو پتہ نہیں پھر خدا کو کہاں ڈھونڈیں گے، عرش پہ ڈھونڈیں گے کہ ہر ایک بندے کے دل شہرنگ میں ڈھونڈیں گے آپ؟ پھر آپ کو چاہیے کہ نماز اس بندے کی طرف، کوئی بھی بندہ جہاں کھڑا اس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دے، کیوں خدا تو معاذ اللہ ان ظاہری مطلب لینے والوں کے اعتبار سے اس کے اندر ہے نا، تو پھر اس کی طرف نماز پڑھو۔ لہٰذا عرش پر استوا فرمائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہم نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا، لیکن عقیدہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بیٹھنے، جسمانیت سے، کھڑے ہونے سے، عرش کا محتاج ہونے سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ کل ہم نے ایک عقیدہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ متغیر نہیں ہوتا، وہ بدلتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے، بدلتا وہ ہے جو مخلوق ہو، جو حادث ہو، اور جس میں تغیرات ہوتے ہیں، وہ فانی ہوتا ہے۔ کائنات بدلتی ہے، درخت بدلتے ہیں، زمین و آسمان آپ دیکھیں تغیرات ہو رہے ہیں نا، روز تو ہو رہے ہیں، ابھی دن ہے، ابھی رات ہے، ابھی بارشیں ہیں، سب تغیر ہو رہا ہے۔ تو جس میں تغیر ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، رب میں تغیر نہیں ہوتا، یعنی کہ جیسا وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ایسا ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس میں چینجنگز نہیں آ سکتی، کیونکہ رب تعالیٰ حادث نہیں ہے نا، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ لہٰذا جب ہم نے یہ عقیدہ رکھا، جب عرش و مکان کرسی نہیں تھے، جگہ مکان سے بے شک پاک تھا، ویسا ہی تو اب بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ عقیدہ آج بھی رکھنا ہے کہ جگہ مکان سے پاک ہے، ایسا نہیں کہ پہلے جگہ مکان سے پاک تھا اب محتاج ہو گیا، وہ متغیر نہیں ہوتا، وہ جگہ مکان سے پاک بے شک ہے۔ اب اسی طرح اس حوالے سے عرض کرتا چلوں، بعض اگر آپ کو یہ اعتراض کر دینا یار اگر خدا عرش پر نہیں ہے، آسمان پر نہیں ہے، تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے کیوں ہو دعا کے لیے؟ اللہ کے بندو کی احمقانہ بیوقوفانہ سوال ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ خدا آسمان پر ہے، عرش پر ہے، پھر میں ان کو یہ جواب دوں یار ہم نماز کعبے کی طرف رخ کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر تو ہمیں بھی چاہیے نا، ان کو بھی چاہیے کہ کعبے کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہو؟ پھر آسمان کی طرف نماز پڑھو، جب تمہیں ڈائریکٹ پتا ہے کہ خدا کہاں ہے، جگہ مکان کے اندر اس کو مانتے ہو معاذ اللہ، پھر ڈائریکٹ آسمان کی طرف نمازیں پڑھو نا، پھر کعبے کی طرف کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے بندو یاد رکھیے گا، کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہو یا بیت المقدس کی طرف، اول جو ہمارا قبلہ تھا اس کی طرف نماز پڑھنا ہو، یا آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہو، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا پہلے بیت المقدس میں رہتا تھا، پھر معاذ اللہ اس نے وہاں سے وہ ٹرانسفر کر لی اور کعبے کے اندر چلا گیا، اور جب بندہ دعا مانگتا ہے پھر ٹرانسفر کر کے آسمان، یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ خدا کو مانا ہے کہ کسی اور کو مانا ہے؟ اللہ بدلتا نہیں ہے، وہ جگہ میں ہونے سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے، بلکہ یاد رکھیے گا خواہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہو، قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہو، یہ سب کے سب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم تھا، بس اس وجہ سے کہ یہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ خدا کعبے کے اندر ہے۔ ہم اس وجہ سے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ حکم یہی ہے کہ ہتھیلیوں کو اونچا کیا جائے، اور یہ کہا گیا کہ آسمان یا ہتھیلیوں کا یا دعاؤں کا قبلہ ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ خدا وہاں پر ہے معاذ اللہ، وہ تو جگہ مکان سے پاک ہے، آسمان تو فرشتوں کا مسکن ہے، آسمان پر تو فرشتے رہتے ہیں، اگر یہ مانتے ہو خدا بھی آسمان پر رہتا ہے پھر تو خدا کو فرشتوں کی طرح سمجھ لیا معاذ اللہ، یہ مماثلت پیدا کر دی ہو، تو خدا خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، مماثلت ہی نہیں ہے، اللہ کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو فرشتوں کو خدا کے برابر ٹھہراؤ یا بندے کو ٹھہراؤ، دونوں اعتبار سے کفر ہے، دونوں اعتبار سے شرک ہے۔ لہٰذا عقیدہ یاد رکھیے گا، وہ جگہ اس کی اور بھی یاد رکھیے گا، اور بھی کئی طرح کی مثالیں ہیں، اور جو منکرین بعض اوقات پیش کرتے ہیں نا، انہیں کی ان آیتوں سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ مکان سے پاک ہے، لیکن وہ کیا کریں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، ہرگز نہیں ٹل سکتا، یہ میں آخر میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقیدہ، حتمی قطعی عقیدہ کسی بھی وجہ سے نہیں ٹل سکتا۔ اگر آپ کو کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا، وہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ ظاہری مطلب اگر کفریہ بن رہے ہوں تو آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یار بنیادی عقیدہ نہیں ٹل سکتا، ظاہری معنی اگرچہ یہ ہیں لیکن اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، یہاں پر مراد کچھ اور ہوگی، نہیں کہ ہم ظاہری مطلب لینا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ رب تعالیٰ کسی کے جیسا نہیں ہے، مثل و مثلیت سے پاک ہے، جگہ مکان سے پاک ہے، بنیادی عقائد ہیں، بعد میں جو بھی چیز پیش کی جائے گی
اس کے اعتبار سے کلام کیا جائے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کہیں یہ تو اس کے معنی نہیں ہے، کہیں وہ تو معنی نہیں ہے. تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں. جس طرح معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے، معراج پر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور یہاں پر تو جہال کی کثرت ہے، واعظین میں بھی پتہ نہیں کیسے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں. بیچارے لوگوں کو یہی تصور اٹھا کے وہاں سے کھڑا کرتے ہوں گے خدا جسم و جسمانیت والا ہے، مکان والا ہے، معاذ اللہ. حالانکہ یہ تو کفریات ہے. معراج کے حوالے سے یاد رکھیے گا، بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، انہیں معراج عطا کی گئی اور رب کا دیدار کیا. بڑا نقطہ عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اس سے لیفٹ نہ ہو جائے، میں ختم ہی کرنے والا ہوں. اللہ تعالی کا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا وہ کیسے ہوا، کس طرح ہو، وہ خدا جانے، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمارا عقیدہ ہے رب تعالیٰ جسم و جسمانیت مکان سے پاک ہے. اور یہ کہنا کہ جب خدا عرش پر نہیں تو عرش پر کیوں گئے؟ اللہ کے بندے، کس نے تمہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر خدا کو دیکھنے گئے تھے؟ اللہ عرش پر نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے. عرش پر جانا یا وراء العرش جانا اللہ تعالیٰ کی نشانے دیکھنے کے لیے تھا. وہ تو حدیثوں میں مذکور ہے نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، جنت کا نظارہ فرمایا، جنت کے نعمتوں کو دیکھا گیا. وہ تو اس لیے خدا کی نشانیوں کو دیکھا گیا. معراج کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بے شک تشریف لے گئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، جنت کی سیر فرمانے کے لیے. یہ بات ہے، نہ اس وجہ سے کہ اللہ عرش پر ہے. دیدار تو ہوا، وہ کیسے ہوا وہ ہم نہیں بتا سکتے، ہماری عقل وہاں پہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عقل اللہ کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور یہ وہی بات یہاں پہ عرض کرتا چلوں، جیسا کہ عقیدہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں پر بھی تو ہم نے کل یہی فقہاء کرام کے اقوال پڑھی، صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلاً اس پر بحث پڑھی کہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیوں کر اور کیسے کو دخل نہیں ہے، کہ خدا کا دیدار کیسے ہوگا، جب ہوگا تب بتا دیں گے، مت پڑھو ابھی اس معاملے میں. اسی طرح وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار تو ہوا، اب کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، یہ الفاظ یہاں بولنے کے ہے ہی نہیں، کیونکہ عقل کا مقام ہی نہیں ہے نا. تو جیسا وہاں پر جواب ہے کہ جنت میں دیدار ہوگا، لیکن کیسے ہوگا ہم نہیں بتا سکتے. دیدار ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ بے شک دیدار تو ہوگا، لیکن جنت میں جیسے دیدار ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکشن میں ہوگا، کیونکہ وہ ڈائریکشن سے پاک ہے. اب ہماری اس میں عقل کام نہیں کرتی. جب عقل کام نہیں کرتی اور تمہارے محبوب، تمہارے آقا اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا کہ اللہ کے بارے میں مت سوچو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں ہوں کون جو خدا کے بارے میں سوچوں؟ لہٰذا رب کا دیدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک ہوا، یہ عقیدہ ہے. اب کیسے ہوا اس میں ہمیں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اس میں ایک حدیث پاک بھی بیان کی جاتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. یاد رکھیے گا، اس کے معنی فقہاء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صورت میں تھے، یہ ایک معنی اس میں بیان کیا ہے. یہاں پر ہرگز یاد رکھیے گا یہ معنی مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت والا ہے، شکل و صورت والا ہے، ایسا کچھ معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے بلا شک و شبہ پاک ہے. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ علم غیب کے حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. یہ بات یاد رکھیے، یہ متشابہات سے روایت ہوتی ہیں، یہ ایک ہی روایت نہیں ہے، یہ کئی طرح کی روایت آپ کو ملیں گی. لیکن جب بنیادی علم ہوگا تب بچیں گے، یعنی تب صحیح سمجھیں گے. بنیادی علم نہیں ہوگا نا، ٹھوکر کھا بیٹھیں گے. وہ جو روایت ہے کہ دست مبارک جو ہے شانوں پر رکھا گیا اور اس کی ٹھنڈک، یہ متشابہات ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے. اب یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. جیسے معراج کا واقعہ کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے. جب ان کے پاس کفار پہنچے اور کہا کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اتنے وقت کے اندر کائنات کی سیر کر کے آیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو سچ ہے، مسئلہ ہی ختم کر دیا نا. یعنی میں اس میں سوچتا نہیں ہوں. اگرچہ معراج کا واقعہ یاد رکھیے گا یہ عقلوں کے اندر نہیں آتا. معراج کا واقعہ اور معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عقلوں میں نہیں آتے، یہ بات یاد رکھیے گا. بندہ سوچتا ہے کہ اگر عقل سٹارٹ کر دے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن عقل کو قربان کریں گے نا. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عقل کے بندے تھوڑی ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا عقل کو دخل نہیں ہے. لہٰذا وہ جو روایتیں ہیں شان اقدس علم غیب کے بارے میں کہ دست مبارک رکھا گیا، ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو وہ متشابہات سے ہیں. ہم ان کے معنی مطالب کی طرف نہیں جائیں،
معنی مطالب میں غور و فکر کی طرف نہیں جائیں گے، بس یقین رکھیں گے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلا شبہ حق ہے، درست ہے، جو فرمایا حق ہے، لیکن اس کے معنی یہ بھی مراد نہیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت والا ہے۔ وہ معنی مراد لیں گے تو کفریہ معنی بنیں گے، ہم کفریہ معنی مراد نہیں لیں گے، کیونکہ متشابہات سے پہلے ہی رب نے قرآن میں باخبر کر دیا ہے کہ اس کے معنی کے پیچھے نہیں پڑنا، اگر معنی کے پیچھے پڑو گے اللہ خود فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کے معنی اور مفاہیم کی طرف جائیں، بلکہ ہم ام الکتاب کی طرف نظر رکھیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ، کل دوبارہ شرکت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔